اسلام آباد کی پولیس میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے والے ان تمام افسران اور سپاہیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بڑے یہاں پر بہت بہادر افسران موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، آپ سب کو میں اپنی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے میں آپ کی فرض شناسی اور بہادری پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً محسن نقوی وزیر داخلہ کو ان کی شبانہ روز محنت، اور سید علی ناصر رضوی آئی جی پولیس اسلام آباد، ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہتر پروفیشنل اپروچ، محنت اور لگن سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج جب یہاں پر آپ کی شجاعت اور بہادری کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم سب تحسین کرتے ہیں، وہاں پر مجھے یہاں پر ضرور یہ کہنا ہے، اور میں جناب محسن نقوی صاحب کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی اسلام آباد کی پولیس میں افسران کی کمی ہے، اگر آپ کی اسلام آباد کی پولیس فورس میں سپاہیوں کی کمی ہے، تو فی الفور آپ میرٹ کی بنیاد پر بالکل شفاف طریقے سے، چاہے ہمارے جو پاکستان کا جو ادارہ ہے اس کے ذریعے آپ ان کی بھرتی کروائیں، یا لمس یا نس کے ذریعے بھرتی کروائیں، مگر اس میں تاخیر نہ کریں بالکل، تاکہ آپ کی جو ضرورت ہے فرض کی ادائیگی کے لیے، اس کمی کو فی الفور پورا کیا جا سکے۔ 2013-14 کا واقعہ ہے، اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں۔ 7 ماہ یہاں پر ایک تماشا لگا رہا، اور ڈی چوک پر دن رات فسادیوں نے فساد برپا کیے رکھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو جو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، اور اس سے بڑھ کر چین کے صدر جناب شی جن پنگ، جو پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا دورہ مجبوراً ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ فسادی ڈی چوک سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ ان کی ایک بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں خدا نخواستہ لاشیں گریں، اور پاکستان میں یہ فساد جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے۔ اس وقت بھی اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک عمدہ پروفیشنل اپروچ کے ذریعے اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا۔ صرف وہی نہیں، اس کے بعد بھی فسادیوں نے اس وقت بھی نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے، قبریں کھودنے کے جو انہوں نے وہاں پر انہوں نے اعلان کیا، ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے کا جو ان کا ناپاک منصوبہ تھا،
وہ سب اچھی طرح آپ کو یاد ہے، اور ایس پی عصمت جنیجو سمیت سینکڑوں آپ کے افسران اور ساتھی آپ کے زخمی ہوئے، لیکن آپ نے دلیری اور قومی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں پھر آپ نے بہترین آپ نے کارکردگی کا ثبوت دیا، قومی مفاد کو ٹھیس اگر پہنچ جاتی خدا نہ خواستہ تو پاکستان کا جو ایک ہمارا امیج ہے وہ کس طرح مجروح ہوتا۔ آپ نے پھر اس مرتبہ آپ نے جو پٹرول بم پھینکنا اور گالم گلوچ اور سر پھاڑنا جو جنونی جتھے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، آپ نے پھر 4 اور 5 اکتوبر کو آپ نے اس کو ناکام بنایا، اور جو لشکر کشی ہو رہی تھی ایک صوبے کی طرف سے وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ صریحاً غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، وہ پھر ایک مرتبہ پھر جو پاکستان میں آنے والے مہمان، جن میں ابھی جو ملیشیا کے وزیر اعظم تشریف لائے انور ابراہیم، اور آپ نے خود سنا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا پبلکلی اعلان کیا کہ ہم چاول کی ایکسپورٹ پاکستان سے بڑھائیں گے، اور جو حلال میٹ ہے اس کی یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی۔ ایک طرف پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے یہ منصوبے، عام آدمی کی خوشحالی اور بہتری کے یہ اعلانات، اور دوسری طرف جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر، اور پاکستان کے جو یہ منصوبے ان کو خدا نہ خواستہ خاک میں ملانے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی جرت، بہادری اور پاکستانی سوچ کے تحت آپ نے ان کے منصوبوں کو آپ نے خاک میں ملایا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں، ان کی گائیڈنس میں ہمیشہ پولیس کلچر کو بہتر تبدیل کرنے کے لیے خود بھی اور مجھے بھی ہمیشہ انہوں نے گائیڈ کیا، اور آج یقیناً پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں، ان کی گائیڈنس میں نواز شریف صاحب کی، وہ شبانہ روز پولیس کلچر کو ریفارم اور بہتر کرنے میں اپنی تمام توانائیاں وہ صرف کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں بھی اور صوبہ بلوچستان میں بھی وہاں پر دن رات کام کیا جا رہا ہے، اور اگر صوبہ کے پی کو وفاق کی کوئی بھی مدد کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس خادم نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں صوبوں میں پنجاب میں پہلا سیف سٹی بنایا، جو آج دنیا میں ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، اور صوبوں میں پہلی مرتبہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں قیام عمل میں لایا گیا، پہلی مرتبہ۔ اس کے ساتھ ایلیٹ فورس ہو، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوں، ڈولفنز ہوں، اور اسی طریقے سے جو تجارتی اور منصوبے اور صنعتیں ہیں، چاہے وہ سی پیک کے اندر آئیں، چاہے وہ نان سی پیک کے اندر آئیں، اس کے لیے ایک علیحدہ کارڈر کھڑا کیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ۔ تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس کی ایفیشنسی اور آپ کے ٹریننگ اور پروفیشنلزم میں جتنے بھی
وسائل مالی وسائل درکار ہوں تو وزیر داخلہ صاحب میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے تاکہ آپ ایک بہترین پولیس بن سکیں اور پاکستان میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آپ ایک سامنے آئیں قوم کے سامنے. اس لیے آج جو آپ نے مطالبات یہاں پر رکھے ہیں وزیر داخلہ صاحب آپ نے اور ناصر رضوی صاحب نے، یہ جب میں پنجاب میں خدمت کر رہا تھا تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، اور قصور میں پہلی مرتبہ ان کو میں نے وہاں پر ان کی تعیناتی کی تو انہوں نے بڑی فرض شناسی سے انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر آئی جی کا منصب عطا فرمایا ہے. تو میں اگر تنخواہوں کا معاملہ ہے تو یہاں پر میں آج اعلان کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ فی الفور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب کے برابر کر دی جائیں گی انشاءاللہ. اور مہربانی، یہ میرا فرض ہے، آپ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی، یہ فرض ہے، یہ کوئی اس میں سیاسی نوعیت کی کوئی چیز شامل نہیں، اور یہ فرض کی ادائیگی کا تقاضا ہے کہ میں یہ یہاں پر اعلان کروں. اسی طریقے سے صوبوں کے طرح، چاروں صوبوں کی طرح اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے افسران کو بھی ایگزیکٹو الاؤنس دیا جائے گا. اور یہاں پہ جو 21 جون 2023 کو اسی جگہ جس ہسپتال کے قیام کا میں نے اعلان کیا تھا، پولیس کے افسران، سپاہیوں، ان کے بچوں کے علاج معالجے کے لیے، میں اس کی فی الفور اس کی تکمیل کے لیے وزیر داخلہ صاحب کو گزارش کروں گا اور آئی جی صاحب کو اور علی رنداوا صاحب کو کہ اس کو فی الفور مکمل کریں، اور اس میں کل آپ تشریف لائیں اور اس کا جو بھی ٹائم ٹیبل ہے وہ بتائیں. اگر وسائل اگر اس میں رکاوٹ ہے تو میں اس کو دور کروں گا، مگر آپ کے بچوں کے لیے یہ ہسپتال فی الفور مکمل ہونا چاہیے انشاءاللہ.